آج شیڈیول تھی اور ہم لوگ وہاں پہ پہنچے 2 بجے سے پہلے اور یہ یہاں پہ آپ کے پاس عدالت کے آرڈرز بھی موجود ہیں. ہم لوگ وہاں پہ پہنچے 2 بجے سے پہلے اور ہم لوگ گیٹ پہ گئے اور ہم نے پولیس کے لوگوں سے, جو پولیس پنجاب پولیس کی چوکی ہے اڈیالہ کی, وہاں پہ ہم نے پوچھا اور وہاں پہ اڈیالہ جیل کے جو ملازمین ہیں وہ آئے. انہوں نے کہا جی ہم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, آپ روڈ کے دوسری طرف آپ کھڑے ہو جائیں. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ دکانیں ہیں, ہم لوگ وہاں پہ کھڑے رہے. 2 بجے گزر گیا, گھنٹہ ڈیڑھ گزر گیا, ہم لوگ پھر وہاں پہ روڈ کراس کے گئے اور ہم نے اڈیالہ جیل کے ملازمین سے, افسران سے پوچھا کہ آج ہم لوگوں کی ملاقات آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اس کورٹ آرڈر کے مطابق آپ کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے, کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ متعدد بار ہمیں 6 گھنٹے کا انتظار کرایا گیا اور ملاقات نہیں بھی ہوئی, بلکہ 2 دن پہلے ہی میرے یہ ساتھی جو میرے موجود تھے میرے ساتھ, میں اس دن نہیں تھا, ان کی ملاقات نہیں ہونے دی اور انہوں نے کہا جی آپ کی ملاقات ہم لوگ نہیں کرائیں گے. اور ہمارا یہی خیال تھا کہ جی ہمارا ٹائم یہ ضائع کر رہے ہیں, ہماری ملاقات نہیں ہونے دیں گے. تو لہٰذا ہم لوگ پھر وہاں پہ روڈ کراس کر کے گئے اور وہاں پہ ہم نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے جو وہاں پہ اہلکار ہیں ان سے بتا دیں کہ ہمیں یا ہاں میں یا نہ میں جواب دے دیں کہ ہم لوگ یہاں سے ابھی جا رہے ہیں, ٹائم کافی ہو گیا ہے. خواتین و حضرات, اتنے میں وہاں پہ جو پولیس کے اہلکار تھے انہوں نے ہمارا پہلے احمد خان بچر صاحب کا ہاتھ پکڑا, بازو پکڑ کے انہوں نے گھسیٹ کے اندر لے کے گئے. ہماری گاڑیاں وہاں پہ کھڑی تھیں, گاڑیوں میں ہمارے کئی ساتھی بیٹھ چکے تھے. انہوں نے گاڑی کو فلیگ کا تھی, پاکستان کا جھنڈا تھا, جو گاڑی شبلی فراز صاحب کو ایلوکیٹڈ ہے ایز بحیثیت لیڈر آف کی اپوزیشن سینٹ اور مجھے جو بحیثیت لیڈر آف کی اپوزیشن نیشنل اسمبلی, اس پہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے. ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ ایک فیڈرل منسٹر کا ہے اور ہم لوگ سٹیٹ ہیں. آرٹیکل 7 آپ آئین کا پڑھیں, جس کو یہ کہتے ہیں جی ریاست, یہ کہتے ہیں جی ریاست پہ یہ ہوا. تو خواتین و حضرات, ریاست آپ کی یہ کھڑی ہے, یہ بیٹھی ہے. پولیس کا اہلکار یا آپ کے ملٹری یا رینجر یا ایئر فورس یا نیوی یا آپ کی فائر بریگیڈ, یہ سارے کے سارے ریاست کے اوزار ہیں. انہوں نے حکم ماننا پڑتا ہے ریاست کا جو یہاں پہ ہے. سو لہٰذا انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو فلیگ کار سے نکالا, خود گاڑی میں پولیس کا بندہ بیٹھا اور گاڑی اندر لے کے چلے گئے چوکی کے اندر اور انہوں نے کہا جی آپ ڈیٹینڈ ہیں, ہمیں حکم ہے. اس پولیس کے اہلکار کو میں نے بار کہا, میں نے کہا آپ بہت غلط حرکت کر رہے ہیں, غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں. کہتے جی میں مانتا ہوں میں غلطی کر رہا ہوں, ہم لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں, پر ہم لوگ مجبور ہیں. کس کی مجبوری؟ خواتین و حضرات, یہ حرکت کیا کی ہے, یہ سب کے سب کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں. شبلی فراز صاحب اور میں, ہم لوگ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرز ہیں. ہم لوگ یہاں اندر ہوتے تو آپ کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس نہ ہو سکتا, کورم پورا نہ ہوتا. یہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب, سنی اتحاد کونسل کے اور نیشنل اسمبلی کے ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین, یہاں پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ ایم این اے ہمارے فارمر اسپیکر, اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بدولت ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. خواتین و حضرات, یہ آرڈرز آئے تھے شہباز شریف کے ذریعے, وہ ذمہ دار. یہ آرڈرز آئے تھے مریم نواز کے ذریعے, وہ ذمہ دار. یہ آرڈرز آئے تھے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کے ذریعے, وہ ذمہ دار. یہ آرڈرز آئے ہیں آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم منسٹر پنجاب, اس کے ذریعے. سیکرٹری ہوم, اس کے ذریعے, وہ ذمہ دار. جو جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ ہے وہ ذمہ دار. جو ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب پولیس ہے وہ ذمہ دار. جو ڈی پی او پنجاب اس جگہ کا ہے وہ ذمہ دار. یہ سب کے سب ذمہ داران, اور سب سے بڑا ذمہ دار وہاں کا
جو اڈیالہ جیل میں جو شخص سٹاف کالج ایگزام فیل ہوا کرنل انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا MI کا وہاں پہ تعینات ہے، جس نے یہ آرڈرز بھی دیے، وہ ذمہ دار انٹیلیجنس ایجنسیز میں، چاہے یہ آپ چلائیں یا نہ چلائیں، اس پہ ISI، اس پہ MI، اس پہ IB، اس پہ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ FIU اور اس پہ اسپیشل برانچ، یہ سب کے سب ذمہ داران ہیں۔ انہوں نے آج ایک بار پھر ہم سب کو حفظ بے جا میں رکھا، ہمیں انہوں نے ابڈکٹ اور یرغمال بنایا۔ وہاں پہ ہم نے اس تھانے کا جو پانی بھی ہے وہ ہم نے نہیں پیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے پنجاب پولیس کی وہ کمائی اس تھانے کی جو ہے وہ حرام کی ہوتی ہے، وہ حرام کی کمائی لوگوں سے وہ کما کے کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، ٹھکرایا۔ اور جس وقت انہوں نے کہا جی آپ جا رہے ہیں، ہم نے کہا ہم لوگ نہیں جاتے، اس بندے کو لاؤ جس نے ہمیں حفظ بے جا میں رکھا ہے، اس کو سامنے لاؤ۔ انہوں نے ہمیں وہاں پہ باہر کیا، مین ہینڈلنگ کی انہوں نے۔ ہم لوگ پوچھتے ہیں شہباز شریف سے، ہم لوگ پوچھتے ہیں مریم نواز سے، اور ان جتنے اہلکاروں کے جو ریاست کے ٹولز ہیں، جو ہمارے اوزار ہیں، ان ساروں سے میں پوچھتا ہوں تم لوگوں کی کیا جرت ہے؟ تم لوگوں نے یہ کورٹ آرڈرز وائلیٹ کی ہیں، پاکستان میں NR کی ہے۔ خواتین آزاد، آج پاکستان ایک بنانا ریپبلک تو ہمیں پتہ نہ بن چکا ہے، پر اس حد تک ان کے ہوش و آواز اڑ گئے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، ان کی لیڈرشپ کے لوگ، ان کے کارکنان سے بھی ان کی ملاقات ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اور ہم نے کیا بات کرنی تھی؟ ان کی خیر و عافیت پوچھنی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی۔ 2 مہینے سے ہماری ملاقات یہ نہیں ہونے دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے۔ اگلے اقدامات سے بعد میرے ساتھی بھی بات کریں گے۔ اگلے اقدامات، سب سے پہلے پریویلیج موشن ان لوگوں کے خلاف، دوسرا اقدام، دوسرا قدم ہمارا، ان لوگوں کے خلاف ہم لوگ FIR کی اپلیکیشن دیں گے۔ ہم سب کو حفظ بے جا میں ابڈکشن انہوں نے کی، انہوں نے اسٹیٹ پراپرٹی کو چوری کی، انہوں نے نیشنل اسمبلی کی گاڑی کو چوری کر کے نیشنل اسمبلی کے ڈرائیور کو حفظ بے جا میں رکھا، ایک سٹاف کار کو جس پہ پاکستان کا جھنڈا ہے، جس جھنڈے کے اوپر ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، جان دیتے ہیں، جس کے اوپر پولیس کے اہلکار خود کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پتہ ہے ہم لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، پر ہمیں آرڈر ہے، انلیگل آرڈر وہ لوگ مان رہے تھے، خود وہ اعتراف کر رہے تھے۔ ہم لوگ اپلیکیشن دیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے کہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان، IG جیل خانہ جات، ہوم سیکرٹری، DIG آپریشنز، DPO، جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ جیل، اس کے اہلکار نیچے، ان کے خلاف ٹرمینیشن پروسیڈنگ شروع کی جائیں، اور اس ISI کرنل جس کے احکامات وہاں پہ چلے تھے اڈیالہ جیل میں، اس کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہونی چاہیے کہ انہوں نے ریاست کے ان اہلکاروں کو، ان لوگوں کو، ریاست کو مین ہینڈل کرنے کی جرت کس طرح کی۔ آئین اور قانون وہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آگے موو کریں گے اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کریں گے، آپ کو ہم نے بتا دیا کہ ہم لوگ FIRs کا بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی ریکویزیشن کریں گے، اور ہم لوگ شبلی فراز صاحب اور میں، ہم لوگ جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں، ہم لوگ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہ خط لکھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت لا قانونیت کی یہ انتہا پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو پولیس اغوا کر رہی ہے، کچے کے ڈاکو تو ان سے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں، لا ابائڈنگ سٹیزنز کو یہ کر رہے ہیں، اور ان کا بہانہ کیا تھا کہ سیکشن 144 لگی ہے۔ ہم لوگ تو 5 لوگ تھے، اور وہاں پہ ہم لوگ پوچھتے گئے تھے کہ ہمیں اندر کس ٹائم چھوڑا گیا تھا، اور ہمیں حفظ بے جا میں اور ابڈکٹ کر کے یرغمال بنایا گیا تھا۔ بہت شکریہ جی۔ فراز صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہم ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جب ہمارے
ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی سے اٹھایا گیا تھا، اس سے ہی ہم ابھی ریکنسائل نہیں کر سکے تھے کہ آج جو کچھ جس کی تفصیلات عمر ایوب صاحب نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ہم جو کہ اپنے قائد کو ملنے ایک قانونی اپنے عدالتی حکم کے تحت ہم ملنے گئے تھے، اور جس طرح سے کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا، وہ سلوک شبلی فراز یا عمر ایوب یا اسد کیسر یا بچر صاحب یا سرزادہ صاحب کے ساتھ نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ یہ ہوا ہے، کیونکہ جو بھی یہ آفس ہولڈ کر رہے ہیں ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر وہ چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے، نیشنل اسمبلی کے، بچر صاحب پنجاب کے اوپر، وہ ایکس اسپیکر ہمارے اسد کیسر صاحب، اب ان لوگوں کو اس طریقے سے گھسیٹ کے اور ان پرووکڈ، یا تو ہوتا کہ ہم کہتے کہ ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی جلسہ کیا ہے یا ہم نے کوئی ایگریشن کی ہے، ہم تو خاموشی سے گئے، ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ بتا دیں آپ نے چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا، اگر نہیں چھوڑ رہے تو ہم جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں نہ خان صاحب سے ملنے دیا اور نہ ہمیں جانے دیا، اور الٹا ہمیں گھسیٹا، ہمیں مین ہینڈل کیا، ہمارے گاڑیوں کو وہ کیا، لے گئے اندر لے گئے، جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا۔ بڑا دکھ ہوا مجھے ذہن سے گزرا کہ یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے جہاں پہ کہ جو اپوزیشن جو کہ ڈیموکریسی کا ایک مین ستون ہوتا ہے، اس کے لیڈران کی اس طرح سے بے عزتی کرنا، اس طریقے سے ان کو مین ہینڈل کرنا، اور بغیر کسی وجہ کے، یہ بھی نہیں ہے ہم تو بھئی عدالت کے حکم سے گئے تھے، نہیں کیا انہوں نے، ہم واپس جا رہے تھے، ہمیں گاڑیوں سے نکالا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دنیا میں یہ خبر چلی ہوگی کہ جو لیڈر آف دا اپر ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن آف دا اپر ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن ان لوور ہاؤس، چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی، ایکس اسپیکر، لیڈر آف دا اپوزیشن ان پنجاب، تو یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے؟ اینڈ ان پرووکڈ، یا تو ہو کہ کوئی چیز ہوئی ہو جس کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی ہو۔ ہم تو بڑے پیسفلی پرامن طریقے سے قانون کی وہ کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے تو گئے۔ جب وہ نہیں دیا گیا، جب افسوس اس بات کا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اگر وہی قانون کے وائلیٹرز بن جائیں تو پھر یہ ملک میں تو یہ انارکی ہوگی۔ ملک میں پھر ایک عام آدمی کیوں قانون کو فالو کرے؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو اوپر سے نیچے تک جو ہے تو قانون کی نہ کوئی رسپیکٹ ہے، نہ اس کی کوئی وقت ہے، نہ ججز کے احکامات کی کوئی وہ ہے، تو پھر ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا؟ کون یہاں پہ ٹورزم کے لیے آئے گا؟ کون پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کرے گا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے آپ کے ملک کا تشخص بناتی ہیں، اور اگر اس کو آپ کے اپنے ہی لوگ پامال کر رہے ہوں، شہباز شریف جو ہے تو کوئی ایک جنیوا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے، اور اوپر سے اس طرح کی فسطائیت، میرا خیال ہے کہ یہ ان کے آخری دن ہے، اور یہ آخری دن اب گنتی شروع ہو چکی ہے۔ جس طرح کے حرکتوں پہ ہتھکنڈوں پہ یہ اتر آئے ہیں، اس سے یہ نہیں لگتا کہ ان کی کوئی زیادہ نہ تو کوئی کنٹرول ہے اور نہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ میں کچھ ایسی وہ ہے سچویشن ہے جس میں کہ یہ اس کو کنٹرول کر سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب نے، جو لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب نے بات کی، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ان کے ذہن میں جتنی بھی ادارے ہیں، ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ ہم ڈر جائیں گے۔ یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ادھر، یہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چاہے اس میں ہمارے کچھ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، یا ہمارے الیکٹیبلز ہیں، یا ہمارے جتنی بھی ہمارے کو خواتین ہیں، یہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اب یہ ایک ٹیرر کا ایک نیا انہوں نے ایک سسٹم شروع کر دیا ہے کہ خان صاحب